الحمدللہ. آپ کتنا مہینے کا کما رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ صحیح بتاؤں گا تو سب نے نیچے ڈھیروں گالیاں لے نہیں کوئی بات نہیں دیکھیں یہ وہ گالیاں چھوڑ دیں گالیوں والی گالی دینے والی بات چھوڑ دیں. اگر میں آنیسٹلی آپ بتائیں کیونکہ اس سے ایک موٹیویشن بھی ہے اور حقیقت کا پتہ چلے نا. میرے فارم اس وقت 200 بریڈر کا سیٹ اپ ہے. مطلب اس وقت 100 کے یہ لگا ہوا ہے, 100 اس طرف ہے, 200 بریڈرز کا یہ سیٹ اپ ہے. میرے اپنے فارم کی اس وقت جو منتھلی کی سیلز میں بات کرتا ہوں وہ تقریباً جو ہے وہ 45 لاکھ سے لے کے 65 لاکھ کے بیچ میں کھڑی. منتھلی؟ یہ منتھلی کی. میں نے کسی ہوٹل پہ بھی خرگوش بکتے کھاتے بار بند ہو کے اویلیبل ہے نہیں دیکھا. آج اگر ایک فارمر کام کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کا بزنس سیکیور ہے. اس کا یہ سوال کہ یہ بکے گا کہاں پہ, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. نہیں وہ کام نہیں چلے گا جب کوئی بندہ بولتا ہے نا کوئی بھی چیز کا کہ کہاں بکے گا میں خرید لوں گا. ٹھیک ہے, وہ مارکیٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے یہ اپنے آپ میں آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ کہیں نہیں بکے گا میں ہی خرید لوں گا. بیچنے کی تو میں بولتا ہوں ہر جگہ بکنا چاہیے جہاں پر جگہ بک رہا ہے. آج ستمبر سے لے کے اپریل تک اس کا بریڈنگ سیزن ہے. ایک مادہ سال میں بریڈنگ سیزن میں کتنے بچے دے دیتی ہے؟ تقریباً 30 سے 50. 30 سے 50. جی اگر آپ نے 100 مادہ مطلب رکھی ہوئی ہے 100 کا سیٹ اپ ہے 50 بچہ دیتی ہوئی کتنا بچہ ہو گیا جی؟ 300 سے 500. 300 تو ایک کلچ میں آ گیا نا, سوری 3000. 50 بچہ دے 5000 بچہ بن جاتا ہے. 50 بچہ اگر آپ لیں تو 5000 بچہ آتا ہے. تو یہ بچے جائیں گے کدھر؟ دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو پورا دن ہم اس کو ڈیل کرتے رہتے ہیں اور عمومی طور پہ ہر بندے کی سوچ یہاں تک ہے جی کہ یہ کون کھائے گا, کیسے کھائے گا, بکے گا نہیں. یہ میرا آنیسٹلی میرا بھی یہی سوال ہے. اس کی ایک وجہ ہے, ریزن ہے نا. میں پورا پاکستان گھومتا ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, سفر میں زیادہ رہتا ہوں. میں نے کسی ہوٹل پہ بھی خرگوش بکتے کھاتے بار بند ہو کے اویلیبل ہے نہیں دیکھا. اپنے دوستوں یاروں میں رشتہ داروں میں میرے اسکول کا ساتھ کلاس میٹ تھے کام کرنے والے, میں نے آج تک کسی بندے کو نہیں سنا کہ بھائی ہم نے خرگوش منگوایا یہ فلاں ہوٹل پہ گئے ہم نے خرگوش کھایا بڑا مزے کا اچھا ہے. اور نہ ہی اب چکوال شہر کی بات کر لیں میں نے کسی دکان میں نہیں دیکھا پورے پاکستان میں کسی نہیں دیکھا. جو جانوروں کی پرندوں کی مارکیٹ ہوگی وہاں پر فینسی کے طور پر اویلیبل ہے لیکن گوشت اویلیبل نہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا مرغی کی طرح خرگوش لٹکا ہوا ہو جی اویلیبل. اب اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ پرابلم صرف یہ ہے آپ کا سپلائی چین جو ہے نا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرابلم ہے. صحیح. اب پورے پاکستان کے اندر اس وقت زیادہ نہیں تو میرا خیال ہے کہ 200 کے قریب فارمز ہوں گے چھوٹے بڑے ملا کے. بالکل صحیح. اب ان 200 فارم کی جو پروڈکشن ہے اگر سارے کا ساری پروڈکشن کو کسی ایک ہوٹل کی سپلائی دینا شروع کر دیں اس کا بھی پورا نہیں کیا جا سکتا. یہ ہو گیا ایک ہوٹل کی ڈیمانڈ. فار ایگزامپل ایک ہوٹل والے کو آپ کہتے ہیں یار کہ ہمارا خرگوش چلانا شروع کر دو, وہ آپ کا ڈیلی کی اس کی کڑھائی بکتی ہے 20 کلو کی, وہ روز کے نہیں ہو سر معذرت میں کاٹ رہا ہوں نہیں بکتی نا سر, میں کوئی کھانے والے ہی نہیں ہے سر. یہ آپ ایک چیز آپ نے بتا دی کہ ایک ہوٹل پہ بھی آپ سپلائی دیں تو پوری آپ نہیں کر سکتے. میں سمجھ گیا مگر آگے سے ڈیمانڈ نہیں ہے جی. اس کا سوال میری یہ اپنی پرسنل ایکسرسائز ہے. مطلب ابھی آپ جب آئے ہیں ملیال مغلاں کے سے پیچھے ایک چھوٹا سا ڈھابا ہے, سپر اوان ہوٹل نام ہے اس کا, ٹھیک ہے. یہ اپنا ذاتی اور ابھی جاتے ہوئے آپ اس کو کراس چیک بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اس پہ آپ جائیں گے اس کو آپ کہیں گے کہ یار خرگوش کا گوشت تمہارے پاس اویلیبل ہے یا کبھی تم نے کیا ہے. اس نے بتانا ہے, اس نے 7-6 گالیاں ہمیں نکالنی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس نے کہنا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے تھے 3 مہینے انہوں نے ہمیں جناب خرگوش دیا ہے, چوتھے مہینے سے بھاگ گئے ہیں. اب کیوں بھاگ گئے ہیں کہ اس نے ہمیں کہا جی کہ آپ کا ڈیلی 3 سے 5 کلو ہم یوز کریں گے. اچھا. تقریباً 20 دن کے بعد, یہ میری پریکٹس تھی, آپ کی طرح میرا بھی ذہن یہی تھا کہ یار بکے گا نہیں چلو تھوڑا تھوڑا شروع کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک 15 دن کے بعد اس کی پر ڈے کی کنزپشن تھی سر 10 سے 12 kg پر ڈے. اچھا. اب یہ آپ خرگوش اگر آپ کو کھلاؤں تو آپ پسند کرتے ہیں کھانا؟ میں نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. میں نہیں کرتا. آپ نے اور اچھا اس میں کھایا ہے؟ میں نے کبھی کھایا بھی نہیں. اچھا اس میں بہت سارے یہ بھی ہیں, بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ کھانا جائز نہیں, مکروہ ہے. بالکل صحیح. کوئی کچھ کہتے ہیں کہ حرام ہے, کچھ کہتے ہیں کھانا جائز ہے. مگر میں اپنی ذاتی بات کروں گا, میں اس پہ نہیں جاتا, مجھے نہیں پسند ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کچھ 1-2 میں پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا 4-6 میں لے کے بھی گیا. بالکل ٹھیک ہے. شوق کے لیے لے کے گیا تھا میں, کاروبار کے لیے نہیں. صحیح ہے. بہت سارے بندوں نے مجھے کہا کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے آگے جو بال ہے نا وہ ایک تو ڈوبتے ہیں اس میں, اور دوسرا اس کے پانی جس طرح کتا زبان نکال کے پیتا ہے نا اس طرح سے یہ پیتا ہے.
घूंट भर के वो पीना चाहिए हलाल जानवर, ये भी मतलब देखें है। इसमें 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ। इसमें सारी डिस्कशन मेरी अपनी और जो माहवारी है वो जिस जानवर को आए वो भी हलाल नहीं है, इसको वो भी आती है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, आपने तकरीबन 6 महीने रखे हैं खरगोश, इतना रखे हाथ में रखे, आपने कभी किसी एक खरगोश की भी माहवारी देखी है? अच्छा मुझे तो मैं ऑनेस्टली टाइम ही नहीं मिला ना। अच्छा भाई और वो स्टाफ देखते रहे, मैंने देखा ही नहीं। यहाँ पे मतलब इस वक्त तकरीबन जो है वो ये 400 ब्रीडर का सेटअप है। बिल्कुल किसी एक के नीचे भी आपको ब्रीडिंग नहीं मिलेगी, मतलब ज़रा किसी ना किसी को तो हो सकती है। मतलब आप कहते हैं कि नहीं होती? पहली चीज तो ये है कि खरगोश जिस तरह की खुराक खाता है उस तरह का यूरिन करता है। सही है, बिल्कुल मतलब ठीक है। आप इसको आयरन की वाली फूड ज्यादा दे दें, नीचे आपको बिल्कुल रेडिश यूरिन नजर आएगा। सही है। आप इसको कैल्शियम की मिकदार दे दें, बल्कि यहाँ पे आपको बिल्कुल व्हाइट किस्म का यूरिन भी नजर आएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लोगों के माइंड में ये है कि वो चीज बेसिकली इसका माहवारी है, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं आती हमारी। तो ये एक यहाँ पे गलत बात साबित हो गई। ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर ये खरगोश, यहाँ पे जितने भी खरगोश पानी पी रहे हैं, ये जुबान से पानी नहीं पीता, घूंट ही भर के पानी पीता है। अच्छा आपने ये चूसने वाला लगाया है, जाहिर सी बात है कुत्ते की तरह पी नहीं सकता। मैं इसमें भी बताता हूँ। हाँ। जब आप जब करेगा ना, ये बर्तन भी लगे हुए हैं आगे, ठीक है, बर्तनों में भी जिसको भी मैं किसी भी एक खरगोश का पानी अगर नहीं है, मैं बर्तन रखता हूँ, वो लगातार 10 मिनट उसके ऊपर मुंह रखेगा। और बर्तन वाला है? हाँ जी, बर्तन चले वाला आगे है। चलते वो भी दिखाता हूँ। मतलब आप कहते हैं कि कुत्ते की तरह पानी नहीं पीता, नहीं पीता। ये बात भी अब आ जाते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। देखिए जहाँ पे सर अहादीस मौजूद है, सही बुखारी की, मेरा अपना एक जाती राय है, सर हर बंदे की अपनी सही गलत हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। जब अहादीस के अंदर एक चीज मौजूद है कि हज़रत सल्लम को खरगोश का गोश्त पेश किया गया, तो उन्होंने उसको पसंद फरमाया। अच्छा ठीक है, जो बंदा भी कहता है ना कि आप उसका रेफरेंस नंबर दे दें, आजकल तो गूगल का दौर है, सिर्फ एक गूगल मारे तो आपको सारी मिल जाती हैं। 50 रेफरेंस आपको तो मिल मेरा जाती तमाम जो खदशात है ना यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अच्छा। एक चीज हदीस में आ गई है तो मेरी सारी लॉजिक्स के हराम है हलाल है मैं सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि बहसीयत मुसलमान हदीस में एक चीज मौजूद है, तो वहाँ पे सारे ये पानी कैसे पीता है, माहवारी है नहीं है, मतलब आप ये कहते हैं कि ये खाना हलाल जायज है। बिल्कुल। आपके एरिया जो ढाबा है, होटल है, क्या नाम बताया था आपने? सुपर अवान होटल। अच्छा सुपर अवान तो माशाल्लाह है, आपके फार्म के नजदीक है, आप उन्हें दे भी देते हैं। उसको हम अभी नहीं दे रहे हैं, मतलब बाकी जो पूरा पाकिस्तान है वो सुपर अवान तक कैसे पहुंचे? देखिए मैं वो किसे बेचें? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सबसे पहली चीज आपने कही कि ये बिकने वाले सवाल से हम शुरू हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, डिस्कशन इसी- वहाँ पे आई, तो पीछे प्रोडक्शन ना होने की वजह से सप्लाई चेन का इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फार्मर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो उसके पास दुकान मौजूद नहीं है कि कहाँ पे जाके वो दुकान के बोले गोश्त का गोश्त दे दें। अच्छा मैं अगर इसको इस तरह से कहूँ कि डिमांड ना होने की वजह से पीछे से सप्लाई भी नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है तो फार्मर नया इस तरफ आ भी नहीं रहा, पा भी नहीं, ऐसा रहे। नहीं, अगर आगे farmer देखता होता है। तो फार्मर ज्यादा आ जाता। देखिए इस वक्त देखिए जब मैंने शुरुआत की थी तो ये पहला फार्म था एज ए कमर्शियल 2020 जनवरी में। सही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 400 के करीब फार्मर्स मौजूद हैं। 400 के करीब। अच्छा मुल्क में आप बात कर रहे जी हैं? मैं पूरे थ्रू द कंट्री बात कर रहा हूँ। फिर ना होने के बराबर है 400। देखिए इसने सफर तय किया एक खरगोश से 400 तक। कितना टाइम लगा इसमें? ये तकरीबन पिछले 5 साल का सफर इसके अंदर आया, क्योंकि लोगों को एक ही सवाल बिकेगा नहीं बिकेगा नहीं। अब लोगों का वो चीजें ट्रेंड चेंज हो गया है, और फिर अगर वो कहता है कि हाँ जी फिर भी नहीं बिक रहा, 9 साल का पिछले फार्म का जो है ना रेपुटेशन मौजूद है, 2016 से लेके आज 2026 जा रहा है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि 400 फार्मर आ गया ना, ये अभी उस स्टेज पे है कि ये ब्रीडिंग करवा रहे हैं, फिर भी सर पूरा नहीं हो सकता। नया फार्मर खरीद रहा है, मगर खाने तक मैं कहूंगा कि अभी तक ये नहीं पहुंचा। इसी वजह से नहीं पहुंचा कि हम दो चीजें साथ साथ चल रही है ना, ब्रीडर भी मिल रहा है, खाने वाले को भी मिल रहा है, हम इसकी सप्लाई कैसे पूरी कर रहे खाने हैं? वालों को मैं ये नहीं समझना चाह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा खाते। आप कोई भी ऑर्डर करते हैं, सही है। ठीक है, इस वक्त रैंडम ऑर्डर्स को हम डील कर रहे हैं। आप कोई बंदा गोश्त कॉल वाले करता आते है, हैं लेकिन हाँ, कौन लोग हैं वो? जो भी जैसे लाहौर में कोई बंदा बैठा हुआ है उसको खरगोश खाना है, उसने कॉल करनी है सर हमें 20 किलो चाहिए, ठीक है, हमने स्लाटर करना है, फ्रोजन करना है, उसको हमने भिजवा देना है। अच्छा इतने कस्टमर तो मैं कहूंगा कि जैक खाने वाले भी मिल जाएंगे। तो देखिए जब पीछे प्रोडक्शन ही इतनी है तो फिर हमने उसी साल लेके चलना है। फोन आ गई जी
जितनी भी प्रोडक्शन हमने जब देखनी है कि आया कि प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो हम होटल्स के पास जाएंगे। हाँ, बड़े मॉल्स के ऊपर इस वक्त अवेलेबिलिटी मौजूद है। इस्लामाबाद के मैं 2 से 3 आपको मॉल्स बता दूंगा, वहाँ पे ऑलरेडी मिसाल के तौर पे अभी ज़्यादा मुझे अपनी इन्वाइस चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा लालकुर्ती में सीजन के हिसाब से, अभी ये रावलपिंडी लालकुर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, उस होटल का भी मैं नाम दे दूंगा, वो सज्जी का काम सीजन करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली हमारे लिए ये वाले होटल ज़्यादा फिजिबल हैं जो हमारे साथ 100% अंगेज नहीं है। मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, उन्होंने कॉल कर रही है 30 किलो 40 किलो 50 किलो भेज दें, मैं इजी हूँ। अभी तो खैर अभी जो इस्लामाबाद के अंदर जो चाइनीज है आपके अवेलेबल है, ज्यादा खपत तो आपकी वहाँ पे जा रही है, हम तो वहाँ ज्यादा मजे में है क्योंकि वहाँ पे रेट भी अच्छा है आपका और आपका पूरी लॉट है एक दफा उठा रहे हैं। अच्छा, इस तरह मैं कहूँगा कोई भी चीज ना देखें बिक तो जाएगी, पूरा पाकिस्तान है ना, मगर एक हम जनरल बात कर रहे हैं कि ख्वाहिश होती है किसी बंदे की गोश्त खाने की, उसको बकरे की, वैसे किसी बंदे को मैंने ख्वाहिश जाहिर करते नहीं देखा कि हाँ भाई मैंने गोश्त खाना है, मुझे मिल नहीं रहा। ये इस चीज की मैं बात इस पे भी मैं आ जाता हूँ। देखें, एक लोगों का ज़हन बना हुआ है कि यार खरगोश का टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, ठीक है। जो जिसने खरगोश जंगली शिकार किया हुआ है या जिसने खरगोश पहले जिंदगी में कभी भी खाया हुआ है, वो शौकीन इसका मौजूद है इस वक्त। शिकार वाला खाते हैं गाँव जाते, वो तो मैंने देखा है, खाते हैं वो कहते हैं वो सा इससे डिफरेंट है, उसको सा बोलते हैं। एक ही चीज है, सिर्फ ये है कि ज़ाहिर है वो शिकार वाला जानवर है, उसका गोश्त थोड़ा सा सख्त जान होता है, ये थोड़ा सा देसी वो पाला जा रहा है, इसका देसी वाला टेस्ट है, ठीक है। जिस बंदे को भी फार्मी वाला टेस्ट है, जिस बंदे को हमने मुर्गी की जगह पे खरगोश खिला दिया है, ठीक है, वो जज नहीं कर सकता और वो कभी भी नहीं कहता कि यार मैंने खा लिया तो ये बड़ी कोई ऑकवर्ड चीज मैंने खा ली है। कभी आपको भी धोखे से खिला देंगे तो उसके बाद आपने कहना यार बड़ी टेस्टी चीज, मैं वही बोल रहा हूं, धोखे से खिला देंगे मैं खा लूंगा, वैसे कोई नहीं खाता। वैसे इस वजह से कि हमारे दिमाग में यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो एक चीज कैसे जाएगी, ये वक्त के साथ साथ चीजें जिस तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट इसका डेवलप किया है, लोग खा रहे हैं। मेरी फैमिली पहले नहीं खाती थी, मैं सबसे पहले अपनी बात करूंगा, मेरे बच्चे जितने भी हैं, मेरी पूरे खानदान। देखिए एक्चुअल बात आपने की ना, मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरे बच्चे पूरे पाकिस्तान का भी राइस ना हो, आपकी फैमिली वाला हाल है, कोई नहीं खाने को तैयार। अब अभी करंट सिनेरियो बता रहा हूँ, ये वो बता रहा हूँ, आज से 3 साल पहले मेरे बच्चे वो कहते पापा नहीं खाना इसको, मुर्गी हमने छोड़ी, मैंने उनको बगैर बताए इसका गोश्त स्टार्ट करवाया, बारबेक्यू खिलाया, फिर उनको समझ आया 2 दफा 3 दफा 4 दफा। अभी आप मेरे घर में जाएं, बच्चों को बोले चिकन लेके आना, उन्हें कहना स्मेल आती है नहीं खाना, फार्म में जाएं गोश्त जब करें खरगोश ले आए। देखिए अब ये चीज वकास भाई बगैर बताए ना, यहाँ खोता लोगों को खिला रहे हैं, लोग बोलते हैं बकरा है, बहुत मजे का, बहुत लजीज है, बगैर बताए आप खिला दें, मगर बता के करना पड़ेगा सर। अब किसी बंदे ने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं, उसका टेस्ट तो डेवलप होगा, उसको तो ट्राई लेनी पड़ेगी, फिर भी वो कहता नहीं मैंने बिल्कुल ही नहीं खाना, ये एक हो गया अलग चैप्टर। नहीं, आप ऐसा कोई इवेंट क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते या कोई ऐसा एक दिन रखें आप कि खरगोश का गोश्त आप हलाल करें अच्छे तरीके से, 2-3 किस्म का कोई आंडी या कोई सब्जी या जिस तरह से आप पकाएं, लोगों को खिलाएं तो टेस्ट डेवलप होगा। सर इस तरह तो ऑलरेडी चल रहा है, मसाला हमारे फार्म के ऊपर भी गैदरिंग गेट टुगेदर चलता ही रहता है। नहीं तो आप उसे पब्लिक क्यों नहीं करते? फिर सोशल मीडिया पे देखें कितनी वीडियोस मौजूद हैं, मतलब बारबेक्यू, लोगों के रिव्यूज लें, उनसे पूछें, कोई मजहबी लिहाज से, कोई उलमा से भी पूछें, तमाम चीजें, कोई साइंसी लिहाज से किसी डॉक्टर से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, हेल्थ क्या बेनिफिट है, फिर तो इसकी इस तरह से मार्केटिंग करें ना। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, सही है, पेज के ऊपर जाएं, किस नाम से पेज है आपका? मलिक रैबिट फार्म के नाम, फेसबुक पे यूट्यूब पे मलिक रैबिट फार्म, वेबसाइट के ऊपर भी मलिक रैबिट फार्म के नाम से। वहाँ पे आपको हमारी डेली बेसिस पे जितनी एक्टिविटीज हैं, उसमें बारबेक्यू भी चल रहा होता है, इधर गेस्ट आ रहे होते हैं, दिन को कढ़ाई बन रही है वो चल रही है, इसके अलावा न्यूट्रिशन वैल्यूज के हवाले से। फिर सबसे मेन चीज आप वर्ल्ड वाइड देखें, पूरी दुनिया में खरगोश की फार्मिंग और खरगोश की गोश्त की फार्मिंग बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। मतलब हमारे पाकिस्तान भी हम कहते हैं जी नहीं खाता, एक इस बात में भी आ जाते हैं, ठीक है कि आप यार पाकिस्तान वाले कहते हैं जी हमने इसका बायकॉट कर दिया, हमने खाना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी जी, मलिक रैबिट फार्म की दुकान हमने बंद करनी है, ठीक हो गया। मेरा जो विजन था जिस दिन हमने फार्मिंग की थी, किसी सूरत ज़हन में ये नहीं था कि हमने इसको पाकिस्तान के अंदर गोश्त सेल करना है। अच्छा, ये पहला विजन था। मैं क्योंकि दुबई 2 साल रह के आया हूँ, ठीक है, तो विजन ये था कि इसको दुबई की मार्केट के अंदर हमने एक्सपोर्ट करना है, वहाँ पे इसका बहुत अच्छा रेट है और इसकी सेल्स की वॉल्यूम वहाँ पे बहुत अच्छा है, सही है, ठीक है। उस लिहाज से हमने यहाँ पे इसको कमर्शियल शुरू किया, उससे लेके अब तक करंट सिनेरियो ये है कि हम
اس کو باہر بھیجنے کو چھوڑ دیں, اپنے گلی محلوں سے باہر نہیں جا رہے. ابھی تک میرے فارم کے اوپر جو پروڈکشن آتی ہے 30% پروڈکشن تو صرف میرا خاندان کھا رہا ہے جس کو میں نے لگایا ہے. اب یہ بھی وہ تھے جنہوں نے مرغی کبھی نہیں کھائی, خرگوش کبھی نہیں کھایا تھا, لیکن اب میرے پیرنٹس ہیں, بچے ہیں, بھائی ہیں, وہ مرغی نہیں کھاتے, وہ کہتے ہیں. اچھا 14 سال میں یو ای میں بھی رہ کے آ گیا, میں نے وہاں بھی کسی کو کھاتے نہیں دیکھا. 14 سال یو ای میں رہ کے آ گیا, میں نے وہاں بھی کسی کو نہیں دیکھا. شوقین بندہ جو جاتا ہے مال کے اندر, اس نے تو اپنی چیز اٹھانی ہے, وہ کھانی ہے. اب آپ نے نہیں کھایا کبھی بھی تو ذرا ہمیشہ انسان کی جو پسند ہوتی ہے وہ نظر بھی. اچھا میں کھایا بھی نہیں, دوست یار, مطلب ادھر ایسا تھا کہ دبئی کے اندر کوئی 100-150 کنٹریز کے بندے کام کرتے ہیں, ایسا ملک ہے, مطلب ہر کوئی وہاں کام کرتا ہے, سہولتیں ہیں, سیلز اچھی ہیں, ہر چیز ہے, سیکورٹی ہے, سیفٹی ہے. تو میں نے بہت سارے بندے دوسرے ملکوں میں میرے ساتھ آئے, شاید وہ اس قسم کے بندے مجھے ملے, وہ ساتھ بھی نہیں, وہ سارے بھی نہیں کھاتے. اور بیسیکلی دیکھیں ہر بندے کے ساتھ جو اس کا سوشل سرکل ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ والے اس کے ساتھ. اب میرے ساتھ جتنے بھی ہیں, میرے بہت سارے دوست جا رہے ہیں. ابھی میری گھنٹہ پہلے کال آئی ہے, وہ کال ہے, اس نے مجھے کہا کہ میں میری فیملی کل آ رہا ہوں اور ہم نے صرف خرگوش کھانا ہے. اچھا ہوتے ہیں نا کہ بولتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہو نا, آپ لال رنگ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو ہر طرف خرگوش ہی نظر آتا, ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں ہر طرف بکری نظر آتی ہے. بس سیم سچویشن ادھر ہی ہے. اچھا کھانے میں ٹیسٹ کیسا ہے, مرغی جیسا؟ مرغی سے ہلکا سا چینج ہے, لیکن مطلب یوں سمجھ لیں کہ اسمیلی تو نہیں ہے. نہیں اسمیلی نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ دیسی مرغا آپ کہہ لیں. اچھا بس یہ ٹیسٹ میں فرق ہے, مطلب فارمی سے بنسبت فارمی کی تھوڑا سخت ہے. گوشت سیم ہے, ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ کو دیسی والا ہلکا سا ٹچ آ جائے گا. گل فارمی مرغی کی طرح جاتا ہے یا دیسی؟ سب کچھ فارمی مرغی کی طرح, گلنے میں دیر تو نہیں لگتی, کچھ بھی زیادہ دیر نہیں. ہاں یہ ضرور ہے, آپ کو اگر میں بغیر بتائے کھلاتا ہوں مرغی, آپ نے سمجھ کے اس کو کھا لینا ہے. آپ نہیں جج کر سکتے کہ آپ نے چکن کھایا یا ریبٹ کھایا. اچھا اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کا کنسپٹ ہے, پتہ نہیں بٹر ٹیسٹ ہوگا, اسمیلی ہوگا. اچھا جس حساب سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی گروتھ ہے, ایک مادہ سال میں کتنے بچے دے دیتی ہیں؟ تقریباً 30 سے 50. 30 سے 50. وہ 50 بچہ اگلے 8 مہینے میں جوان ہو جاتا ہے, بچے دینے کے قابل ہو جاتا ہے. اگر ان کی کیلکولیشن کریں تو میرے خیال سے ایک پیئر آپ لے لیں تو سال بعد آپ کے پاس 4-5 ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی اسی وجہ سے سمجھ لیں کہ جس طرح ہر شہر کے اندر یہ فارمنگ بن رہی ہے, اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, نظر کیوں نہیں آتا؟ تو سر جن جگہوں پہ, اب میں بتاؤں یہ 200 لیٹر کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے, میں 200 لگا کے بھی اگر ایک چھوٹے سے ڈھابے کو بھی پورا نہیں کر پا رہا, جس نے 2-4 خرگوش رکھے ہیں, سب سے پہلے وہ کیا کر رہا ہے, اپنے گھر کی ضرورت پہ بہت تیز ہے. تو سر کھانے کے لیے آپ چکن دن میں کتنا کھاتے ہیں منتھلی بیسس پہ؟ بہت کھاتے ہیں. جس بندے نے 2 یا 4 خرگوش رکھے ہوئے ہیں, وہ ان کی پروڈکشن کو اگر باہر بیچے گا یا سب سے پہلے وہ خود کھائے گا. جو فارمر بھی ہے, دیکھیں جاندار چیز ہے, مرنا تو ہر ایک چیز نہیں. میں اس وجہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جس تیزی سے یہ بڑھتے ہیں مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہے, مر تو نہیں رہے, کہیں بیماری آتی ہے 50 میں کہیں گے آپ 20 بچتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا ہے. وائرل ڈیزیز اس میں بالکل بھی نہیں ہے. اگر 100 خرگوش ہے تو آپ کا 90 سروائیو کرے گا, 10 ایکسپائر ہوگا, وہ بھی مینجمنٹ لیول کی غلطی کی وجہ سے. کہ آپ نے اس کو خوراک غلط دے دی ہے, بیمار جانور ہے, ٹریٹمنٹ نہیں کیا ہے. دودھ کتنا عرصہ بچہ ماں کا پیتا ہے؟ تقریباً یہ 30 سے 35 دن 40 دن. اس وقت خوراک نہیں کھانی دوسری کوئی, یا بچے ماں کے ساتھ جو کھا رہا ہوتا ہے. کتنے دن بعد کھانا شروع کر دیتا ہے؟ 25 دن بعد یہ خوراک شروع کر دیتا ہے. اچھا ایک مجھے سمپل سا بتائیے گا, ایک پیئر سال میں 50 بچہ دیتا ہے. جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک پیئر 50 بچہ دیتا ہے تو کتنے کا آپ کو کما کے دے دیتا ہے, کتنا کھا جاتا ہے سال کے اندر؟ دیکھیں اس چیز کا مختلف سینیریو میں اس کا ڈیفرنٹ کیلکولیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کمرشلی میں بات کروں, ایک بندہ گھر کی بچی کچھ چیزوں سے پال رہا ہے, اس کے اخراجات مختلف ہیں. پیور کمرشلی خرید کے کوئی ڈالتا ہے 100%. اگر آپ سب چیزیں جو ہے نا کمرشلی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ آپ کا ایک جانور ٹوٹل سب کچھ رینٹڈ ہے. ٹھیک ہے, پیپر کے اوپر آپ کو ہر ایک ایکسپینس آپ اپنی مرضی سے لکھ لیں کہ یار یہ میرے شرٹ کا کرایہ, وہی چیزیں ہم بھی لکھ لیں گے, آپ اپنے علاقے کے لحاظ سے فیزیبلٹی بنا لیں. ٹھیک ہے, آپ کا ایک جانور 300 سے لے کے 550 روپے کلو میکسیمم جاتا ہے پر کے جی تیاری پہ. 300 سے 550, اور 550 بھی وہ چیزیں ہیں کہ بندہ 550 روپے 550 روپے پر کے جی. کتنے کے جی کا ہو جاتا ہے یہ؟ 3 سے 5 کلو وزن کرتا ہے, سلاٹر ہوتا ہے 2 کلو کے اوپر جا کے. نہیں 3 سے 5 کلو 8 مہینے کے اندر گین کرتا ہے. وہ تو بریڈر پہ چلا گیا. ہم نے دیکھنا ہے کہ بکتا کس ایج میں ہے.
وہ کس ایج میں؟ وہ آپ کا 3 مہینے میں تقریباً سمجھ لیں کہ 60 to 80 ڈیز کے اندر یہ وزن کرتا ہے آپ کا 1800 سے 2500 گرام، جس پہ ذبح ہو جاتا ہے. ایوریج لگا لیں 2 کلو. 2 کلو ہے، ہم بھی ایوریج 2 کلو کی لگاتے ہیں. 2 کلو تیار ہونے کے لیے اس نے 550 کے حساب سے اس نے 1100 روپے کھا لیا. 1100 روپیہ کھا لیا اور 1600 روپے کا بیک گیا. 500 روپیہ پر پیس آپ کو یہ میکسیمم ایکسپینس. اس میں کوئی موٹیلٹی بھی ہوگی، مرے گا بھی، سب کچھ ایکسپینس ڈال کے. میں تو یہ پہلے کچھ نہیں بچے گا. نہیں، آپ جب دیکھیں جو بھی چھوٹا اینیمل ہے، جیسے مرغیوں کی لوگ فارمنگ کرتے ہیں 2000 مرغی ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ 80% کی پروڈکشن کو کر رہے ہوتے ہیں کیلکولیشن میں. جب آپ اس کی بھی پروڈکشن کو دیکھتے ہیں تو آپ نے کیلکولیشن اس حساب سے دیکھنی ہے کہ سال میں اگر آپ کے پاس 50 بچہ آ رہا ہے تو اس 50 بچے کو آپ نے جب 500 کے ساتھ ضرب دینی ہے تو آپ کا پروفٹ وہاں نکلنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ صرف ایک جانور 150 روپیہ بچا رہا ہے یا 200 روپیہ بچا رہا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سال پورے میں ایک مادہ نے آپ کو 20,000 روپیہ کما کے دیا ہے اور کھایا اس نے جو ہے وہ کمرشلی. اور یہ 550 میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو بندے کہتے ہیں کہ یار شہر کے اندر زیادہ سے زیادہ اخراجات کیے ہیں، گاؤں دیہات میں رہتے ہیں سب چارہ ڈالتے ہیں. جیسے میں ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا سب کچھ یہ رینٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو میری جو اس وقت اس کے اوپر کاسٹ آ رہی ہے وہ تقریباً 180 روپے سے لے کے 260 روپے کی ہے. یہ میرے ایکسپینس ہے. آپ کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ یہ 2016 سے سٹارٹ ہے اور ابھی 2026 سے آ رہا ہے. آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں، مطلب پاکستان کے بڑے فارمرز میں یا آپ سے بڑے پیمانے پہ لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ آپ مارکیٹ کو جانتے ہیں نا. جی دیکھیں، بالکل پاکستان کے اندر یہ فرسٹ فارم تھا اور جس پہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیماریاں کیا ہیں، یہ اس وقت کی شروعات ہے. آج اگر ایک فارمر کام کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کا بزنس سیکیور ہے. اس کا یہ سوال کہ یہ بکے گا کہاں پہ، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. نہیں، وہ کام نہیں چلے گا. جب کوئی بندہ بولتا ہے نا کوئی بھی چیز کا کہ کہاں بکے گا میں خرید لوں گا، ٹھیک ہے، وہ مارکیٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے یہ اپنے آپ میں آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ کہیں نہیں بکے گا، میں ہی خرید لوں گا. بیچنے کی تو میں بولتا ہوں ہر جگہ بکنا چاہیے، ہر جگہ بک رہا ہے. آج کا فارمر کیا چاہتا ہے کہ یار میں بیسیکلی ایک ڈر جو ہے نا اس مارکیٹ کا، وہ پرانا یہ بات کرتے کرتے اس کے ذہن میں موجود ہے. شاید یہی چیز میں بھی اتنی دیر سے کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں اب میں بتاتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں. فارمر کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اس کی فارمنگ کریں. نمبر 1 آپ کی بات، 3 چیزیں ایک فارمر کی ضرورت ہے کہ یار اس کو سیٹ اپ لگانا ہے تو کیسے لگائے، اس کو انفارمیشن ہی نہیں ہے. فارم اس کو کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے. سیکنڈ کہتا ہے کہ یار اس میں خرگوش کون سا رکھوں، پتہ نہیں اچھا ملے گا، 2 نمبر ملے گا. پاکستان میں تو جو ہے وہ ہر ایک جگہ پہ 2 نمبر ہی موجود ہے. فارم اس کو پیور بلڈ لائن پرووائڈ کرے گا. اب تیسری جگہ پہ وہ آگے پھنستا ہے کہ یار یہ بکے گا کہاں پہ. پھر سوال وہیں پہ آ گیا. ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ فارمنگ کرو، اپنے علاقے کے کسی بھی ایک ہوٹل کو جا کے ٹچ کرو، ٹھیک ہے. اگر وہ ہوٹل والا آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ نہیں بکے گا، پیچھے فارم موجود ہے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے علاقے میں ہمیں اس کی میٹ کی مارکیٹ ڈھونڈ کے دیں، میرا مینیجر جائے گا آپ ہی کے علاقے میں آپ کا ہی گوشت آپ ہی کے ہوٹل میں بیچ کے آئے گا. زبردست. اب آپ کا یہاں پہ یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ میرے علاقے میں خرگوش کہاں سے ملے گا. پھر آن لائن بتا دیا جائے گا کہ یار یہ بک رہا ہے، اب پروڈکشن تیار کرو، ادھر جاؤ اس ہوٹل والے کو دے دو، اپنے پیسے لیتے رہو. بالکل صحیح، وہ کلیئر ہو گیا. صحیح ہے. اب یہ سوال اس کا پھر نہیں آئے گا کہ یار یہ بکے گا کہاں پہ. ایکچوئل دکھتا ہے، ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. مطلب ابھی یہ اب میں ہوٹل پہ جاتے بننے کے سٹیج میں، ابھی پروسیس میں آپ کو گوشت کھانا ہے، ڈیولپ مارکیٹ نہیں ہے. ہوٹل پہ جائیں گے مانگیں گے تو آپ کو گوشت ملے گا نا. مجھے گوشت بیچنا ہے، میں ہوٹل والے کے پاس جاؤں گا اور یہ میں اس میں بھی بتاؤں ہر آپ جا کے کہیں گے بھائی میں پیسے نہیں لیتا، جب بکا تو پیسے دیجیے گا، تو پیسے نہیں لے گا. اب پریکٹس کی بات کروں یہ بھی نہیں چاہ رہے. آپ کو کتنے سال ہو گئے ریبٹ فارمنگ کرتے ہوئے؟ ابھی تو تقریباً 10واں سال جا رہا ہے. 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے ماشاءاللہ. بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. پاکستان کا آپ کہتے ہیں پہلا فارم ہے اور ٹاپ سیلر ہوں گے آپ الحمدللہ. آپ کتنا مہینے کا کما رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ صحیح بتاؤں گا تو سب نے نیچے ڈھیروں گالیاں لے کے. کوئی بات نہیں، یہ وہ گالیاں چھوڑ دیں، گالیاں والی گالی دیں گے، اگر میں آنیسٹلی آپ بتائیں کیونکہ اس سے ایک موٹیویشن بھی ہے اور حقیقت کا پتہ چلے نا. میرے فارم اس وقت 200 بریڈر کا سیٹ اپ ہے. مطلب اس وقت 100 کے یہ لگا ہوا ہے، 100 اس طرف ہے، 200 بریڈرز کا یہ سیٹ اپ ہے. میرے اپنے فارم کی اس وقت جو منتھلی کی سیلز میں بات کرتا ہوں وہ تقریباً جو ہے وہ 45 لاکھ سے لے کے 65 لاکھ کے بیچ میں کھڑی. منتھلی؟ یہ منتھلی کی سیل ہو رہی ہے. اس میں پروفٹ کتنا ہے؟ اب جب سیلز کے پیچھے میں پروفٹ کو نکالتا ہوں
تو خیر آج تک میں نے پروفٹ کیلکولیشن نہیں کیا، لیکن جو ابھی پچھلے 1 سال میں ہم نے پریکٹس کی ہے، میں آپ کو آن انوائسز جو ہماری منتھلی کلوزنگ ہے وہ آپ کیمرے میں دکھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بتا دیں، ایسے ہی بتا بھی دیتا ہوں، سادہ سا سمپل سا بتا دیں، تقریباً 9 سے 12 لاکھ روپیہ سمجھ لیں کہ یہ صاف پروفٹ تمام ایکسپینسز کو نکال 9 سے 12 لاکھ روپیہ مہینے کا، ہاں جی 100% پروفٹ ہے، یہ آن ریکارڈ جو ہمارے سمجھ لیں کہ انوائسز میں موجود ہے، 200 پیئر سے، ہاں جی 200 پیئر سے۔ اب یہ 200 پیئر میں ٹریڈنگ بھی شامل ہے۔ ٹریڈنگ سے مراد یہ کہ ظاہر میرے جو آگے فارمرز موجود ہیں وہ پروڈکشن تیار کرتے ہیں، فارم کے اوپر سپلائی آتی ہے، ان کو ہم پے کرتے ہیں، آپ سیل کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر وہ پرچیز اور سیلز کا جو پروفٹ ہے وہ فارم پہ آتا ہے۔ اگر میں صرف اپنے فارم کے اس 200 کی بات کروں تو تقریباً پر منتھ جو ہے وہ 3 سے 5 لاکھ روپیہ میرا اپنا فارم جو ہے پروفٹ نکالتا ہے۔ 100% 200 پیئر سے کوئی لگایا تو 3 سے 5 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ وہ پر منتھ جو ہے وہ اس سے پروفٹ نکالے گا، اور جینوئن اس کو فیزیبلٹی بنا کے دیں گے، میکسیمم ایکسپینس میں منیمم پروفٹ کے ساتھ۔ 200 پیئر کا سیٹ اپ کتنے کا لگے گا؟ تقریباً یہ 50 لاکھ سے 70 لاکھ روپے کا سیٹ اپ ہے۔ کتنے بندے 50-70 لاکھ روپے لگا سکتے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ایک بندہ انویسٹر ہے، اس نے کمرشل فارمنگ کرنی ہے، تو اگر ایک بندہ کہتا ہے جی مرغی میں نے لگائی ہوئی ہے 3000 یا 4000، وہ 1 کروڑ روپے کا سیٹ اپ وہاں پہ لگا رہا ہے، تو جب اس نے یہاں پہ بزنس کرنا ہے تو بزنس میں تو پھر بات وہاں آئے گی۔ اس کی تو مارکیٹ ڈیولپ ہے نا، اس کی مارکیٹ ڈیولپ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یوں سر میرے فارم سے آگے لوگوں نے لے کے جانا، والوں کو بھی دیکھا ہے، یہ وہ کہے گا کہ بکے گا اتنے زیادہ میں جھنجھٹ میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، مرغیوں والے کہتے ہیں جی کہ مارکیٹ ڈیولپ ہے، سر بہت سارے جس وقت لیئر والے بھی دیکھ لیں، کیش کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہیں میں اس میں بھی آ جاؤں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں نا، مرغی ہے نا، ٹھیک ہے، ہمیں جس سے میں لیتا ہوں 2-2:30 بجے کے بعد اس کے پاس فارمی مرغی بھی نہیں ہوتی، وہ چھوٹا سا ایک ہی حال ہے، مان 2 مان 3 ہوگا وہ تو ختم ہو گئی، بالکل ہے۔ ابھی دیکھیں اور ہر وقت شارٹیج اس کے ریٹ 5-10 روپے آئے دن چڑھا ہوا، اس کا تو ہم نے بڑا آسان سا سلوشن دے دیا نا، وہ کہتا ہے مارکیٹ بھی میرا فارم اس کو ڈیولپ بھی کر کے دے رہا ہے، بیچنے کے لیے بھی سہولت دے رہا ہے، انویسٹمنٹ اس نے کرنی ہے۔ مارکیٹ ڈیفینیٹلی پاکستان میں، شاید پاکستان آخری ملک ہے جہاں پہ خرگوش فارمنگ شروع ہوئی ہے 2020-21 میں۔ اگر آپ اس کی پیچھے ہسٹری دیکھ لیں تو آپ ہر ملک میں دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، یورپ کنٹریز دیکھ لیں، پچھلے 100 سال کی ہسٹری ہے۔ آسٹریلیا میں تو وہاں تو انہوں نے تلف کی ہے، مطلب آرمی کو لگا کے ان کو مارا جائے، کیونکہ یہ فصلیں بھی ساری کھا رہی تھی، تیزی سے بڑھ رہے تھے، نقصان بہت زیادہ کر رہے تھے۔ بالکل، وہاں پہ ظاہر ختم بھی کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے خرگوش کو اٹھا کے اوپن ایریا میں چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، ابھی اوپن ایریا والا معاملہ نہیں ہے، جب فارمنگ کے اندر چیز آ جاتی ہے تو فارمنگ کے معاملات ڈفرینٹ ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ سیمی دفتر بعد معذرت ہے، گپ شپ لگے پہ وہ ویڈیو بننی بھی ہے نا سوشل میڈیا واسطے، اس وجہ سے۔ اچھا، تو ہم ابھی کہاں پہ تھے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ خرگوش پالیں، اچھا کام ہے، پروفٹ بھی ہوگا، بالکل، بیچ آپ دیں گے اور کہیں آپ سے نہیں بکیں گے۔ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں مجھے سمجھ آئیے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں یہ نہیں بکتا ہے وہاں پر بھی ہم آپ کو بیچ کے دیں گے۔ اگر والی تو بات ہی نہیں ہے نا، ہمیں پتہ ہے نہیں بکتا ہے۔ نہیں سر، یہ آپ نے فارمنگ شروع کی ہے خرگوش کی نہیں، شوق کے لیے پالتے ہو، ٹائم نہیں دے سکے تو اس وجہ سے۔ اب ایک چیز اچھے رہے تھے ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ ابھی آپ بکری کی فارمنگ کر رہے ہیں، الحمدللہ بکری بہت اچھی بک رہی ہے آپ کی۔ میں نے بکری کی فارمنگ کی ہے، مجھ سے بکری نہیں بکی۔ نہیں بکری ایک میں بات کر رہا ہوں، اب کس وجہ سے نہیں، میرا انٹرسٹ ہی نہیں بنا اس طرح۔ یار جس بھی ویپاری کو لے کے آیا ہوں اس نے کہا ہے بھائی ایون دیٹ کہ میں نے بچڑیاں بھی پالی ہیں، ٹھیک ہے، میں لے کے آیا ہوں 2.5 لاکھ روپے کی، جب میں بیچنے کی طرف گیا ہوں تو وہ 1.5 لاکھ روپے کا بھی ریٹ نہیں لگا۔ میں نے کہا یار پاکستان کے اندر کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے آپ کو اس کی مارکیٹ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اچھا، مارکیٹ ڈھونڈنی، میں وہ بتاتا ہوں نا، جیسے بکری کی یا مرغی کی میں بتاتا ہوں، ہر بندہ گوشت کھانے والا ہے، مارکیٹ اس کی ڈیولپ ہے، ہر جگہ دکان ہے، ہر کوئی کھانے والا ہے، اس کی مارکیٹ خرگوش کی ڈیولپ نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہے نا، ابھی کرنی پڑے گی، ابھی نہیں ہے۔ میرا بھی یہی سوال تھا کہ ابھی مارکیٹ ڈیولپ نہیں ہے، اس پہ کام کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی ماجد بھائی 2 چیزیں ہیں، مارکیٹ ڈیولپ نہ ہونے کے بھی فارمر کو اس وقت 2 بینیفٹ مل رہے ہیں۔ جس دن اس کی مارکیٹ پراپر طریقے سے ڈیولپ ہو گئی، اس کی پرائسز نیچے آ جائیں گی، ٹھیک ہے،
क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर ये चला जाएगा वही 600-700 800। अभी गोश्त पर केजी कैसे पड़ रहा है? ये गोश्त 1600 रुपए पड़ रहा है। 1600 रुपए किलो 1600 रुपए किलो। साफ करके साफ साफ करके। अगर जिंदा किस तरह से बिकता है? 800 रुपए किलो। अब आपसे कोई लेना चाहे, आप ब्रीडर करके बेचते हैं या 800 रुपए किलो के हिसाब से देते हैं? जो हमारा मेल है और जो बी कैटेगरी का स्टॉक होता है, बी किससे क्या बी मुराद से है? मुराद ये है कि कलिंग आ जाती है, कोई ऐसा है क्या जिसकी जाती? मतलब कोई ऐसा नुक्स वाला रैबिट है, सही है। ठीक है, या कोई ऐसा एनिमल है जो एज ए पेरेंटल फ्लॉक A+ क्वालिटी नहीं है, ब्रीडिंग नहीं करा ब्रीडिंग के लिए उसको हम समझते हैं कि वो नहीं है इस काबिल। ठीक है। जानवर बिल्कुल ठीक होगा लेकिन क्वालिटी के लिहाज से बी कैटेगरी में आ जाता है, उसको 800 रुपए किलो जिंदा, यहाँ से इस तरफ काफी सारे स्टॉक लगा हुआ है, वो आप हमें दिखा भी वो दीजिए। आपको दिखा भी दूंगा। उसको हमने ज़िबा करके मार्केट में भेज देना। ठीक है। ठीक है, डेली बेसिस पे ऑर्डर आ रहे होते हैं कि हाँ जी 2 दिन 4 दिन छोड़ दें, 6 दिन छोड़ के जिसने खाना है उसको मार्केट में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल शॉप्स के ऊपर अवेलेबिलिटी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर ढेरों वीडियोस मौजूद हैं, नंबर लोग ले लेते हैं, कॉल कर लेते हैं कि हमें जी 10 किलो भेज दें, 15 किलो भेज दें। आप गोश्त के हिसाब से, एक तो आप बेच रहे हैं नस्ल के हिसाब से ब्रीडिंग, दूसरा हमने गोश्त के हिसाब वो से, कितने किलो आप महीने का बेच देते हैं गोश्त के हिसाब से? देखें गोश्त के हिसाब से इस वक्त जो हमारी सेल है तकरीबन, अगर यूँ समझिए कि स्टॉक अवेलेबिलिटी जब सीजन आता है तो ये 100 kg के आगे पीछे जो है वो सीजन में सेल हो रहा होता है। सही है। ज्यादा खाने वाले किस सीजन में खाते हैं? ये सितंबर से लेके आपका अप्रैल तक सर्दियों में। सर्दियों में। वही ब्रीडिंग सीजन भी है खाने वाले और भी। वो मजे का गर्म होता है गोश्त ये? नहीं, गर्म नहीं होता है। गर्म वाला कॉन्सेप्ट एक पुराने वक्तों वाला था। न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, जिस वजह से गर्मियों में आप बहुत ज्यादा एनर्जी वाली चीज खाएंगे तो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। प्रोटीन मुर्गी जितना ये ज्यादा है। ज्यादा है इसका प्रोटीन लेवल, और इसके अंदर सबसे मजे की चीज ये है कि खरगोश बेसिकली वाइट मीट है। तमाम महंगे गोश्तों में ये वाहिद है जो सबसे सस्ता है वाइट मीट। अच्छा। फैट्स फ्री है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम फ्री है। अच्छा। विटामिन B12, सेलेनियम और विटामिन E की बहुत अच्छी मिकदार इसके अंदर मौजूद है। मतलब अगर आप इसको एज ए मेडिकेटेड गोश्त कहें तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई गला खराब है, आपकी तबीयत खराब है, आप मेडिसिन की बजाय सिर्फ 2 टाइम खरगोश का गोश्त खाएं, सही है, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। जबरदस्त। आप स्लाटर भी इधर ही करते हैं? हाँ, स्लाटर वो सेटअप है आपका? बिल्कुल सेटअप भी बना वो हुआ भी है। हमें दिखाएं।